الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نہایتی قابل احترام سادات کرام، سامعین برادران محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ آپ کو سچ کرنے کی، اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، انسان دنیا میں بے بس ہے، اللہ کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ رب نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ رب بے بس نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کائنات کو پیدا فرما دیا اور اتنی مخلوق پیدا فرمائی اس نے کہ اب وہ اس کائنات کو قدرت نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ پوری قال اللہ عزیزا حکیما، بڑی قرآن کی کئی آیات میں آتا ہے عزیز، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب انسان کو اس دنیا میں اپنے ذاتی اور اجتماعی ایسے مسائل ہوتے ہیں انسان کے جن سے بندہ دو چار ہوتا۔ کبھی بندہ رشتہ داروں پہ بھروسہ کرتا ہے، کبھی دوستوں پہ بھروسہ کرتا ہے، کبھی کسی در پہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اصول، ایک دستور دے دیا کہ حالات تمہارے پر پیچ ہوں، بے چینیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، فرمایا تم کیا کرو؟ میں یتوکل علی اللہ، جس نے اللہ پہ کامل بھروسہ کر لیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، رب اس کے لیے کافی ہے۔ یہ رب خود فرما رہا ہے، یہ کسی مفکر کا قول نہیں ہے، قرآن ہے۔ کتنا ہم بے بس لاچاروں کے لیے رب نے کتنا گھر بنا دیا، کتنی بڑا فلسفہ دے دیا کہ جب تم بے چین ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو، در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ۔ میں یتوکل علی اللہ فَهُوَ حَسْبُهُ، تم اپنے رب پہ پورا بھروسہ کرو، پورا بھروسہ کرو، یقین رکھو کہ میرا رب کام تمہارا جائز ہو، دو نمبری نہ ہو۔ تو جب رب پہ پورا توکل، پورا یقین، پورا ایمان، پورا بھروسہ اپنے رب پہ کر لیتا ہے کوئی، تو رب اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ میرے تیرے مسائل اتنے بڑے بھی نہیں ہیں کہ رب حل نہ کر سکتے، ایسا تو ہے کوئی؟ قادر مطلق ہے۔ تو جب وہ خود بتا رہا ہے کہ اپنا جو بھی تمہارا مسئلہ ہے میری بارگاہ میں پیش کرو، میری بارگاہ میں پیش کرو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پیش تو کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے رب فرماتا ہے محبوب انہیں یہ تو کہو نا کہ جو میں کہہ رہا ہوں میری بات بھی تو مانے گا۔
جب ہم اللہ کی مانیں گے تو رب ہماری ہر بات مانے گا، رب ہماری ہر بات مانے گا۔ اس دور میں کوئی بھی ایسا دوست نہیں ہے کہ جو اپنے دوست کی ہر بات مانتا پھرے، تو جب اسے کام پڑے اس کا دوست انکار کر دے، بتاؤ دوستی رہتی ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے؟ دوستی کا برم ختم ہو جاتا ہے کہ جب ہم جس کے گیت گائیں، جس کے لیے ہم ٹائم بھی دیں، اس کی ہر بات میں لبیک بھی کہیں، اچھی بری بات میں اس کے دوست کا تعاون کریں، لیکن جب ہماری باری آ جائے تو وہ بے رخی کرے، وہ پرواہ نہ کرے، وہ پھیر کر چلا جائے۔ ہے کسی کا اتنا جگرا پھر بھی وہ اس کے ساتھ دوستی کی پی کے ڈالے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن رب کتنا قریب ہے کہ ہم اس کی نافرمانی پہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، ہم اس سے رخ پھیرتے جا رہے ہیں، لیکن مالک ہمیں پھر بھی عزت دے رہا ہے، پھر بھی ہمیں رزق دے رہا ہے۔ کتنا قریب ہمارا رب ہے، ہمیں پھر بھی رزق کی فراوانی ہمارے اوپر کر رہا ہے۔ کیسی نعمتیں ہم نے دی ہیں اس نے، آنکھیں ہیں، یہ تمہارا آزاد جو ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص تنہائی میں بیٹھ کے رو رہا تھا اپنی غربت کا رو، کہ سارے میرے دوست، میرے رشتے دار اتنے لینگاڑ ہیں، اتنے مہینے، تو میں کتنا غریب ہوں، تو وقت کا کھانا مجھے نصیب نہیں ہو رہا۔ تنہائی میں بیٹھ کے یہ رونا رو رہا تھا، تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا امتی جو ہے وہ اس کے پاس، یا روایات کہتے ہیں فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا رسول اللہ، پر اس نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، بڑا تنگ دست ہوں، مجھے تو رونا ہی آ رہا ہے، آپ نے مجھے کیا دیا؟ اچھا ایسے کرو، اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو، مجھ سے منہ مانگے پیسے لے لو، 2 لاکھ 4 لاکھ دینار جتنا لے لو مجھ سے، تو مشورہ کر کے آنا، کل میں پیسے لے آؤں گا، آنکھ آپ نے دے دو مجھے، ایک آنکھ پیسے لے لو۔ دوسرے دن بندہ آیا، اس نے کہا نہیں، پھر سنتے ہی آنکھ چلی گئی تو کیا ہوئے گا، یہ در کر دیا۔ پھر اس نے کہا دوسرے دن، پھر اس نے کہا آنکھ نہیں دیتے، مجھے کان دے دو، اتنے پیسے لے لو۔ پھر اس نے انکار کر دیا، پھر اس نے کہا مجھے اپنا ایک بازو دے دو، اتنے پیسے لے لو۔ ہر نعمت پہ وہ سودا نہ کر سکا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر کہنے والے نے کہا کہ رب نے تجھے جو آزاد دیے ہیں، کروڑوں روپے تجھے میں دے رہا ہوں، تو مجھے عطا نہیں کر رہا، تو پھر بھی کہتے ہیں رب نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ رب نے جو تجھے آزاد دیے ہیں، ان کی کائنات میں قیمت ہی کوئی نہیں، ان کی تو کائنات میں قیمت ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے پاس کیا تھا؟ کوئی دولت نہیں تھی ظاہر، لباس پورا نہیں تھا، خوراک پوری نہیں تھی، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، احادیث یہ بتاتی ہے کہ کیسرو کسرا کو انہوں نے 2 کلو ڈالا، روم کو شکست دے دی، ان لوگوں کو شکست دی جو اس وقت سپر پاور تھے، اور ذرا اس پہ غور تو کرے، پھر صحابہ کے پاس کیا تھا؟ وہ طاقت کون سی تھی؟ 22-23 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں صحابہ، وہ کیا طاقت تھی؟ میرے بھائیوں، وہ ایک طاقت تھی، توکل علی اللہ، انہیں اپنے رب پہ مکمل بھروسہ تھا، انہیں اپنے رب پہ مکمل بھروسہ تھا۔ ان کی جتنی امیدیں ہوتی تھیں نا دنیا کی، جتنا ہماری امیدیں ہیں، ہم اپنی امیدیں رشتے داروں اور دوستوں پہ رکھتے ہیں کہ وہ میرے کام آئے گا، وہ میرا کام کرے گا، کرتے ہیں نہیں؟ شادی وغیرہ آتی ہے تو ہماری امیدیں لوگوں پہ ہوتی ہیں، اور نظر ہماری اپنے کام کی طرف ہوتی ہے کہ میرا وہ کام رہ نہ جائے۔ صحابہ کا کیا اصول تھا؟ امیدیں خدا پہ ہوتی تھی، نظریں وہ تو کے چہرے پہ ہوتی تھی۔
ان کی امیدیں اپنے خدا سے وابستہ تھی اور ان کی نگاہیں حضور کے چہرے پہ لگی ہوتی تھی کہ سرکار کی زبان سے کوئی حکم نکلے، سرکار اشارہ فرمائے تو تان مان جان سے سب کچھ قربان کرتا ہے۔ سرکار پانے کے لیے تیار ہو گئے نا، عمرے کا آرڈر دیا سرکار نے، 1500 صحابہ نے احرام باندھا عمرے پہ جانے کے لیے مدینہ طیبہ سے۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ گئے نا تو قریش مکہ نے راستہ روک لیا، کفار مکہ نے کہا میں تو عمرہ نہیں کر سکتا، عمرہ بھی نہ کرنے دی جاؤ، اور شرطیں بھی کڑی رکھی سرکار کو کسی سمجھا تھی۔ ایک بڑی شرط یہ تھی تمہارا مدینے سے جو مکے جائے گا نا ہم اس کو واپس نہیں آنے دیں گے، جو مکے سے مدینے آئے تو بے شک اس کو رکھ لو۔ اس طرح کی بڑی ظاہری طور پہ بڑی یعنی ظاہری طور پہ بڑی ایسی شرائط تھی جو دین اسلام کے خلاف جا رہی تھی۔ اب 1500 صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ ساری۔ اب اگر ہم اپنے پیر صاحب کے ساتھ جائیں نا عمرے کے لیے تو ایئرپورٹ پہ جائیں، وہاں فلائٹ لیٹ ہو جائے یا دھوکہ ہو جائے، ہم اپنے پیر و مرشد کو وہاں معاف نہیں کرتے، کہتے کیسے پیر ہو ہمارے ساتھ انہوں نے فراڈ کر دیا کہ پیر صاحب نے فراڈ نہیں کیا، جو کوئی ایجنٹ تھا وہ فراڈ کر سکتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ احرام اتار دو، عمرے پہ نہیں جانا۔ اب صحابہ سب سے پہلے احرام کسی نے کھولا، سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے احرام کھول دیا۔ سیدنا عمر شروع کرنے لگے ابو بکر یار ہمارے آپ نے کیا جلدی پڑی آپ نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ بات یہ ہے حضور کے حکم سے احرام باندھا تھا، حضور نے حکم دیا تھا احرام کھول دیا، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یعنی اپنے آپ کو خدا مصطفیٰ کے سپرد کرتا ہے، اس کو توکل کہتے ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا تھا احرام باندھ لیے تھے، سرکار نے کہا کھول دو، احرام کھول دیے، بات ختم ہو گئی۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر خیمے لا کے کافی ٹائم لگا نا، ادھر بات چیت ہوئی کافروں سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجاہد اور دلیر، انہوں نے سوچا کہ میدان بدر میں ہم 313 تھے، وہ ہزاروں تھے، ہم نے ان کو شکست دے دی، اور آج یہ سرکار کیا کر رہے ہیں؟ شرطیں بھی ایسی جو ہمارے نقصان سے، پھر فرما رہے ہیں کہ احرام کھول دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے تیرے نبی پیارے آقا علیہ السلام کے خیمے میں حاضر ہوئے اور جہاد سے بڑے جذبات سے بھرے ہوئے، جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں۔ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو عرض کی آقا پھر یہ احرام کیوں کھولتے ہیں؟ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا عمر تجھ پہ تیری ماں روئے، تجھ پہ تیری ماں روئے، تیرا نبی وہ کرتا ہے یہ خدا فرماتا ہے، جو خدا کا آرڈر ہوتا ہے تیرا نبی وہی کرتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خیمے سے باہر آگے لیکن ابھی تھوڑی سی جذبات تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خیمے میں چلے گئے۔ اسی طرح میں نے ہی سوال جا کے کیا ابو بکر کیا ہمارے رسول سچے نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق نے بھی جواب میں کیا کہا؟ عمر تجھے تیری ماں روئے، ہمارے نبی سچے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا عمرے میں جانا ہے، آپ فرماتے ہیں احرام کھول دو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اسی طرح فرمایا عمر تجھ پہ تیری ماں روئے، لیکن وہ ہمارے آقا وہ کہتے ہیں جو خدا کا حکم آتا ہے، وہ اپنی مرضی تو کرتے نہیں ہو، جو خدا کا حکم آتا ہے۔ تو پھر سیدنا عمر فاروق ٹھنڈے ہو گئے، لیکن دیکھو اس موقع پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال دیکھو، جذبات دیکھو کہ جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہ
حج ہے وہی عمرہ ہے. جماعت ثانی کا مہینہ میرے تیرے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے یاد کے وصال کا مہینہ ہے، اس لیے ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اب ضرورت پڑی سامان کی، جنگ تبوک پہ جانا تھا تو سرکار نے آرڈر کیا کہ مال لے آؤ. تو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا 40,000 دینار جو اس کا تھا. چلو کتنے سارے اٹھائے سلام قبول کرنے کے بعد مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیے. اور جس دن ہجرت کرنی تھی نا اس دن 4,000 دینار تھے، وہ بھی سارے ساتھ لے لیے حضور کے کام آئے. تبوک کے موقع پر جب سرکار نے آرڈر دیا نا تو ان دنوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مالی حالت کمزور تھی. تو کیا کیا، کپڑا بچھایا اپنے گھر میں اور دربار کو آرڈر کیا کہ صرف ایک جوڑا پہن لو، باقی جتنے جوڑے سارے گھر رکھ. گھر کا جتنا سانسا تھا اس میں رکھ دیا اور خود اپنا جو ایک جوڑا تھا وہ بھی اتارا، اس کے بدلے میں ٹاٹ کا لباس پہنا اور کانٹوں سے اس کو پابند کیا. سارا مال اٹھا کے سارے کا سارا کرتا مال اٹھا کے بال کے رسالت میں حاضر. سرکار آگے سے فرماتے ہیں یا ابوبکر ما بقیت لأہلک، ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کی بقیت اللہ و رسولہ، آقا میں اپنے گھر والوں کے لیے خدا اور مصطفیٰ کو چھوڑ کے آیا. میں کوئی کنگال اور غریب انسان نہیں ہوں، مجھ ایسا امیر ہے ہی کوئی نہیں. خدا بھی میرے ساتھ ہے، مصطفیٰ بھی میرے ساتھ ہے. تو سرکار نے فرمایا ابوبکر تیرے پیچھے نا جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑا ہے اور تیرے آنے سے پہلے آ گیا. میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ لباس کیا پہنا ہوا ہے؟ جبریل عرض کی یا رسول اللہ کہ تیرے یار ابوبکر اپنے گھر سے ٹاٹ کا لباس پہن کے آ رہا ہے اور رب نے سارے فرشتوں کو آرڈر کر دیا کہ ٹاٹ کا لباس پہن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، توکل دیکھیے اپنے خدا پہ اور بھروسہ دیکھیے مصطفیٰ پہ. ہر چیز کٹھی کر کے مصطفیٰ کے قدم میں رکھ لیں. اسے کہتے ہیں فنا فی اللہ فنا فی الرسول. خودی کا لفظ آتا ہے نا نبی پاک کے کلام میں. اکثر لوگ خودی کو یہ سمجھتے ہیں کہ خودی کا معنی ہوتا ہے کہ تکبر کرنا، غرور کرنا، اپنے آپ میں رہنا. نہیں نہیں نہیں، خودی کا معنی یہ ہے خدا اور مصطفیٰ پہ پکا بھروسہ کرنا. خدا اور مصطفیٰ پہ اپنے اللہ پہ مکمل بھروسہ کرنا، اس کو خودی کہتے ہیں. کہ اپنی مرضی کو ختم کر دینا، اسے بھروسہ کہتے ہیں. اپنے آپ کو خدا اور مصطفیٰ کے سپرد کر دینا، اس کا نام خودی. تو پھر کیا ہوا؟ جبریل امین آ گیا یا رسول اللہ رب کا یہ پیغام آیا ہے کہ ابوبکر سے پوچھو کہ ابوبکر اس حالت میں کہ گھر کا سارا سامان اٹھا کر میرے نبی کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا ہے، ابوبکر کو پوچھو ابوبکر اس بات پر راضی ہے یا نہیں؟ ذرا غور تو کرو کتنی بڑی بات ہے. رب پوچھ رہا ہے کہ ابوبکر تو راضی ہو. رب پوچھ رہا ہے. رب تو بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اس کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ لیکن رب یہ پوچھ رہا ہے کہ ابوبکر تو اتنی قربانی کی، تو رب پہ راضی بھی ہے یا نہیں؟ اس بات کو نام اقبال نے کہا ہے کہ خودی کو کر بڑا اتنا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اسی طرح نام اقبال نے اشارہ کیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں رسول اللہ میری کیا اوقات ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ اور یہ بھی سنیں زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ 2.5% ہے. تو لوگ مساجد میں دیتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، اللہ حضرت خراب ہو جائیں
تو سب سے پہلے مسجد اور مدرسے کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ سارا سال کو درست کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور صحابہ نے کہا، کئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم گھر کا سارا مال اٹھا کے آپ کی بارگاہ پیش نہ کر دیں۔ سرکار صحابہ کو پتہ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی حدیث ہے ایسی، صحابہ ایسے بڑے جنہوں نے یہ کہا آزم کی آقا سب لے آئے، فرمایا نہیں، 4 سے نا 3 سے گھر کو ایک ایسا لے آؤ۔ سرکار نے کسی صحابی کا سارا مال قبول کیا ہی نہیں، اگر کیا تو سینوں کو سے نہیں کمال پھر سرکار فرماتے ہیں مال آزادی مال ابو بکر تک تو کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے اس زمین پر کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء فرما رہے ہیں، سید الانبیاء پہلے آخری سلسلہ فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہا من سبا صحابیہ لعنت اللہ علیہ والناس اجمعین یوم القیامہ، کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے فرمایا اللہ کی لعنت ہو، کائنات کے ہر انسان کی اس میں لعنت ہو، قیامت تک لعنت۔ کیوں؟ وہ تو آئیڈیل تھے، مصطفیٰ کے آئیڈیل شگرد، پھر خلفاء راشدین، پھر عشرہ مبشرہ، اگر وہ حق و سچ میں نہیں تھے اس آسمان کے نیچے اس زمین پر کون حق سچ میں؟ جن کے استاد خود مصطفیٰ کریم نہیں، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پڑھ کر بھی تربیت لے کر ان کے شاگرد رشید جن پہ مصطفیٰ فخر کر رہے ہیں، سرکار جن پہ فخر کر رہے ہیں، اگر وہ حق و سچ میں نہیں تھے تو ماں نے کس کو جنا ہے جو حق و سچ پہ ہو؟ اس لیے لوگوں کی مت باتوں لے جاؤ نا عقل، لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، جو خدا اور مصطفیٰ نے کہہ دیا بس اس میں زبان کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ بڑے لوگ دیکھے جی ہم نے بڑے بڑے پیر دیکھے کہتے ہیں لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں نا، وہ جی میں نے فلاں لوگ دیکھے، میں نے فلاں لوگ کی تقریر سنی، بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو نا دیانتداری سے بتاؤ نماز پڑھتے ہو پانچ وقت؟ پھر منہ ڈھیلا پڑ جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ بڑا ڈھیلا منہ پڑ جائے گا۔ اس سے کیا فائدہ کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں تمہارا مت کسی کو یہ بتاؤ کہ میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے ہیں، بزرگ دیکھے ہیں تو ان سے لیا کیا لیا ان سے؟ تیرا نام ابھی تک جگ بلا رہا ہے، تجھے یہی یقین ہے کہ صحابہ میں تھے، تو نے کیا لیا ان سے؟ کیا میرا ایمان ہے؟ لما فکریہ ہے۔ اقبال رحمت نے بڑی پیاری بات کی، ہوتے ہیں خود نگر خود گر خود گیر ہے خودی، تو منکر ہے تو لوگ سے بھی نہ مار سکتے۔ خود نگر، نگر کہتے ہیں خود نگر، دیکھنا نگران اسی سے لفظ بنا ہے، نگرانی کرنا، خود نگر جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کیا ہوں، آپ نے کیوں بھیجا ہے۔ پھر خود گر جیسے کاریگر کام کرنے والا، ماہر بنانے والا، تو خود گر پھر مطلب اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو سوچائے، اپنے ایمان پہلے اپنے آپ کی پہچان کرے نا میں کیا ہوں، میں مسلمان ہوں نا، میرا اللہ بھی یقین، اس کے نبی بھی یقین، میرے صحابہ پہ، آل رسول پہ، فرشتوں پہ، قیامت پہ، پہلے اپنے آپ کو کیا کرے؟ بنائے، خود گر اپنے آپ کو تیار کرے پورا، کیوں؟ اللہ خدا کا میں حضر ہوں میں جسم سے روح کی تو نکل رہی ہے نا، اپنے آپ کو تیار کرے، خود نگر اپنی پہچان کرے، خود گر صرف باتیں نہ کرے، اپنے آپ کو تیار کرے، وہ خود گیر پھر اپنی حفاظت بھی کرے، ایمان کی حفاظت کرے، عقیدے کی حفاظت کرے، اپنے عمل کی حفاظت کرے، اپنے سوچ و فکر کی حفاظت کرے۔ جب اپنے آپ کو پہچان لے گا، اپنے آپ کو بنا لے گا، اپنی حفاظت کرے گا، اپنا سیف کرے گا، اپنی ساری نیکیاں، اپنا ایمان سیف رکھے گا، اس حالات میں موت آ جائے، یہ لامہ کہتا ہے ممکن ہے تو موت سے بھی نہ بچ سکے، موت سے بھی نہ بچ سکے۔ خود نگر ہے تیری چشم بھی باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک۔ اس لیے ایمان اس چیز کا نام ہے
جب بندے کا ایمان ہے، اگر نبی پاک علیہ السلام میں نے عرض کیا نا صحابہ کا کیا تھا، امیدیں خدا پہ تھی، نگاہیں مصطفیٰ پہ تھی، یہ ہے ایمان کا نچوڑ۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری امیدیں خدا پہ ہو اور نگاہیں گنبد خضرا پہ ہو، نگاہیں کدھر ہو، گنبد خضرا پہ۔ گنبد خضرا کے مقیم کیلے نہیں ہے وہاں، ابوبکر صدیق بھی لیٹے عمر فاروق بھی لیٹے ہیں۔ جب آپ ان سے پھر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر باتیں متزبزب، پھر ہر وقت الٹی سیدھی باتیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ خاموش دل مطمئن ہے، جو خدا نے فرما دیا، جو مصطفیٰ نے کہہ دیا، وہ ایمان کا رسا۔ یہ طریقے جھوٹے واقعات، جھوٹی کہانیاں سن کر بندہ اپنے ایمان کو ڈماڈول کر دے، متزبزب کر دے، کبھی ابوبکر صدیق کے بارے میں، کبھی سیدنا عمر فاروق کے بارے میں، کبھی عثمان غنی کے بارے میں، کبھی علی شیر خدا کے بارے میں۔ تو یہ خلفۂ راشدین بالخصوص پھر اشرف مبشرہ جن کو سرکار ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، 10 کا نام لیتے ہیں، یہ جڑتی ہیں۔ زبان مصطفیٰ کے جو لفظ نکلے اس پہ میرا یقین اور میرا ہے مسلمان، پھر بھی مسلمان نہیں، پھر ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس کا اللہ میں بھروسہ ہے رب اس کے ہر معاملے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ یقین رکھو، ایمان رکھو، بھروسہ اپنے رب پر، امیدیں خدا پہ چھوڑو، درود پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ پڑھو اور امیدیں خدا پہ چھوڑو۔ پھر دیکھو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں بگڑے گا، ہم کبھی کسی کے در کبھی ڈر بتا، کیوں خدا کے ہوتے ہوئے خدا بھی یقین رکھو نا۔ صحابہ کا خدا بھی یقین تھا ہوتا ہے یار، بار بار کہتا ہوں کہ ایٹمی طاقت ان کے پاس نہیں تھی، اسرار کے پاس نہیں تھا، کیسر و کسرا کو قوم میں روک دیا، روم کو فتح کر دیا، 22 لاکھ عربہ میل حکومت کر لی، کس بات میں؟ ایمان اور یقین کے بھروسے کے ساتھ۔ آج ہمارا ایمان تقویٰ اللہ پہ کیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے۔ ہمارے سربراہوں کی نظریں یہود و نصارہ کی طرف سے سجودے تو پڑیں گے، نیچے ہم ہیں، ہمارا کوئی حال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عقیدہ درست اور پختہ اور اس پہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی محمد سے وفاتوں نے تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوگ علم دینے